السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا، اسی طرح سے ان جانوروں کو مختلف خصوصیات سے بھی نوازا ہے۔ ہر جانوروں کی اپنی اپنی فطرت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جانور کا ایک ایسا عجیب واقعہ سنانے والے ہیں کہ جس واقعے کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اللہ نے جانوروں کو کیسی کیسی خاصیت سے نوازا ہے، کیسی کیسی خاصیتوں کا مالک بنایا ہے۔ ہم آپ کو جس جانور کا یہ عجیب واقعہ سنانے والے ہیں وہ جانور ہے ہاتھی۔ ہاتھی کا یہ واقعہ سننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں ایک مرتبہ چند دوستوں نے مل کر پلان بنایا کہ وہ جنگل کی سیر و تفریح کو جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے انہوں نے طے کیا کہ کسی دانا شخص سے بات کر لیں تاکہ وہ جنگل کے حوالے سے آگاہ کر دے تاکہ اپنا سفر اس کے مطابق تصدیق دیں۔ یہ نوجوان ایک دانا شخص کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے وہ جنگل کی سیر کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کوئی نصیحت کر دیں جو ہمیں سفر میں کام آئے۔ کہتے ہیں کہ اس دانا شخص نے ان کو جنگل میں پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنگل کے اندر چونکہ سہولیات موجود نہیں ہوتی، اس لیے ان جوانوں کو بتایا کہ جب بھوک بڑھ جائے اور کھانے کا سامان ختم ہو جائے تو تم لوگ درختوں کے پتے، پھل وغیرہ یا کوئی گھاس وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لینا۔ اور ایک اور کوئی نصیحت جو اس دانا شخص نے کی کہ جنگل کے اندر مختلف جانور ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہاتھی کے بچوں کو کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بھوک مٹانے کے چکر میں ہاتھی کے بچوں کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ ہاتھی اپنے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، اور اپنے بچوں کی تکلیف یا موت کو دیکھ کر ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے اور اپنا بدلہ لیے بغیر ہاتھی کو سکون نہیں ملتا۔ دانا کی نصیحت سننے کے بعد وہ نوجوان چلے گئے اور پھر جنگل کا رخ کیا۔ وہ نوجوان جب جنگل پہنچے تو انہوں نے جنگل کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ چلتے گئے اور بہت دور نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اب شام ہوئی تو انہوں نے خیمہ لگایا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے وہ نکال لی اور پکانے لگے۔ سارا دن بھوکے چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا راشن وغیرہ کھا لیا، اور اسی طرح سے راشن جو بچا تھا وہ انہوں نے استعمال کر لیا، اور یوں ان کے ساتھ جو کچھ لائے تھے وہ سارا ختم کر لیا۔ اب ان سب نے ارادہ کیا کہ اگلے دن وہ جنگل کے ساتھ جڑے ہوئے اونچے پہاڑ پر جائیں گے کہ ان کو جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس راشن ختم ہو گیا تھا۔ سب نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ پہاڑی پر چڑھنے سے بہتر یہی ہے کہ کوئی کھانے کی چیز تلاش کی جائے جس سے بدن میں اتنی طاقت آ جائے کہ پہاڑی پر جایا جا سکے۔ لہٰذا یہ سب دوست جنگل میں شکار کی طرف نکل پڑے۔ کافی تلاش کے بعد ان کی نظر ایک ہاتھی کے بچے پر پڑ گئی جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور تازہ تھا۔ اب ان دوستوں کے سامنے اس دانا شخص کی نصیحت بھی تھی، ورنہ انجام برا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اوپر دوسری جانب ان کے پاس کوئی آپریشن بھی نہیں تھا، کیونکہ کافی دیر کے بعد یہ ہاتھی کا بچہ نظر آیا تھا اور یہ تھا بھی اکیلا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سب نے مشورہ کیا اور فیصلہ کر لیا کہ اسی بچے کا شکار کیا جائے، اسے بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سب دوست مل کر اسی ہاتھی کے بچے پر جھپٹ پڑے۔ کسی نے سونڈ پکڑی تو کسی نے ٹانگیں اور کوئی گردن پر چڑھ گیا، اور اس ہاتھی کے بچے کو انہوں نے گرا کر ذبح کر دیا، اور شکار میں ایک دوست شامل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس ہاتھی کے بچے کا گوشت کاٹا اور پکا کر سب نے کھایا، لیکن وہ ایک دوست جو شکار میں شامل نہیں تھا اس نے بھوکا رہنا پسند کیا، مگر ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھایا۔ کہتے ہیں کہ جب سب دوستوں نے مل کر خوب گوشت کھایا ان کو نیند آنے لگی اور وہ آرام سے سو گئے، لیکن ایک دوست جس نے گوشت نہیں کھایا تھا وہ جاگ رہا تھا۔ اتنے میں اس دوست نے ہتھری کی آواز سنی جو کہ بڑی تیزی سے ان کی جانب آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس بچے کی ماں ہے جو پورے غیظ و غضب سے اپنے بچے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ سیدھی اپنے بچے کے واقعات کے پاس پہنچی اور اس کے بعد وہ ان دوستوں کی جانب آئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے
نے ہتھنی کو اپنے جانب آتا دیکھ تو میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ مجھے مردہ سمجھے۔ وہ ہتھنی سب سے پہلے میرے پاس آئی، مجھے سونگا۔ میں گھبرایا ہوا تھا کہ اب تو جان سے چلا جائے گا، لیکن وہ مجھے سونگنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ میں سمجھ گیا چونکہ میں نے اس کے بچے کا گوشت نہیں کھایا تھا اس لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ میرے باقی دوستوں کے سامنے بڑھی اور ان کو سونگ تھی، ان کو کچلتی گئی، کسی کے پاؤں کے نیچے کچلا اور کسی کو سونڈ سے اٹھا کر پٹکا، اور یوں اس نے اپنے بچے کا انتقام لینے کے بعد وہ دوبارہ چیختی ہوئی جنگل کی جانب چلی گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے ہاتھی کی فطرت اور ہتھنی کی ممتا۔ اب رہی کہ ممتا چاہے کسی جانور کی ہو یا انسان کی، اولاد کے لیے ماں کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اولاد کے لیے ہتھنی نے بھی ان نوجوانوں سے ایسا انتقام لیا تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو سکے۔ ناظرین گرامی، آپ نے ہتھنی کا یہ عجیب واقعہ سنا۔ اللہ نے ہتھنی کے اندر انتقام کی کیسی خاصیت رکھی ہے، اور ان واقعات سے ماں کی ممتا بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کا انتقام کیسے لیتی ہے۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی جانور یا کسی جانور کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائیں اور جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ہمدردی کا معاملہ کریں۔ اپنے ہاتھی کا یہ عجیب واقعہ سنا، آپ نے ہاتھی کے بارے میں یہ دلچسپ معلومات سناتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھی کی زندگی عام طور پر 70 سال تک ہوتی ہے۔ ہاتھی کی جلد بھی موٹی ہوتی ہے اور اس پر عام ہتھیار اثر نہیں کرتا، اس لیے ہاتھی زخمی بہت کم ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ زیادہ تعداد میں ہاتھی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ فینیا کو ہاتھیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ برما کے لوگوں میں ہاتھی پالنے کا رواج عام ہے۔ ہاتھی سدھانا بے حد آسان ہے کیونکہ یہ ایک سمجھدار جانور ہے۔ برما میں ہاتھی کے ذریعے سے بار برداری کا کام کیا جاتا ہے۔ ہاتھی کے دانت بے حد قیمتی ہوتی ہیں جن سے مختلف زیورات، چاقو اور چھریوں کے دستے بنائے جاتے ہیں۔ ہاتھی کی ہڈیوں سے قیمتی دل سے تیار کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جنگل میں رہنے والے موجود جانوروں میں سے ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے بے حد طاقتور بنایا اور مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ہاتھی کو ناک کی جگہ سونڈ عطا کی جس کے ذریعے وہ بہت ہی وزنی چیزیں اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ کی وجہ سے درخت کے بڑے بڑے تنے اٹھا لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی میں سونگنے کی خلصت بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ ہاتھی دوسرے جانوروں کی بو میلوں دور سے سونگ لیتا ہے۔ ہاتھی کو اگر کسی سے خطرہ محسوس ہو تو وہ اپنی سونڈ کو سیدھا کر کے اپنے ریوڑ کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو بھی مطلع کر دیتا ہے۔ ہاتھی کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جو مکھی مچھر کو بھگانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہاتھی کی آنکھیں چھوٹی مگر نظر انتہائی تیز ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اگر ہاتھی کے بارے میں کوئی دلچسپ معلومات ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔